یہ بات جو ہے نا بالکل سچ ہے کہ سسرال آ کر پتہ چلتا ہے کہ ساس گرم مزاج کی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سسرال میں آ کے کئی چیزوں کا ایسے انکشاف ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ بندے کی عقل جو ہے نا وہ دھنگ رہ جاتی ہے۔ بیٹا بدتمیز ہے لیکن تھوڑا سا گرم مزاج ہے۔ بیٹی زبان چلاتی ہے، جو نند ہے اس کی زبان خود گز لمبی ہے لیکن وہ بھابی کو جو ہے نا وہ نکرانی سمجھتی ہے لیکن دل کی بڑی صاف ہے۔ لیکن اگر بہو پلٹ کے جواب دے دے تو بد زبان بھی ہے، بد نسل بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، کام چور بھی ہے اور سائیکو ہے، ذہنی مریض ہے، تربیت کی کمی ہے اس میں۔ تو بس یہ اتنے سارے ٹیگ آپ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بس آپ کے اوپر آ کے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ پورے ٹبر کو سیدھا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ جب آپ کو ایک مہینے بعد ہی سمجھ آ گئی کہ فیملی ٹیڑھی ہے، تو مجھے ان لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ پورے کے پورے ٹبر کو نا وہ KG کلاس سے سٹارٹ کر دیتی ہیں پڑھانا۔ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ بس خاوند کو پرائرٹی دو اور اعلان کر کے نہیں دینا میرا بس اپنے بندے نہ لینا دینا، باقیاں دا مینوں نہیں پتا، باقی جو ٹھٹھے کوچ، ایسا نہیں کرنا۔ طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے غصہ آتا ہے جب کورس کی کتابیں پڑھتے، ہماری ٹیچرز جب ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا سے رخصت ہو سکی ہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور یقین کر جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ جب پڑھاتی تھی وہ صرف کورس نہیں پڑھاتی تھی، کورس کی کتابیں نہیں پڑھاتی تھی، یقین کریں وہ اس طرح کی گرومنگ بڑی کرتی تھی۔ مجھے آج بھی اپنی ٹیچرز کی باتیں جو ہیں وہ اتنی میرے کام بھی آئیں اور مجھے اتنا ان کا فائدہ ہوا، اور آج ہم بھاگے جا رہے ہیں، بس سکولوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، انگریزی بس پٹر پٹر بولنی آ جائے اور بیٹی کو کچھ آئے نہ آئے۔ تو وہ ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کیوں سارے ٹبر کی وہ ٹیچر بن گئی ہیں؟ آپ نہ بنیں۔ آپ سب سے پہلے اگر تو اللہ کرے آپ کو اپنے خاوند کی سائیکی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ ہے کس مائنڈ سیٹ کا۔ سب سے ضروری یہ بات ہے، سیدھا آپ اس کو بھی نہیں کر سکتی، اس کو جو آتے ہیں اس کی ماں نے ڈال دی ہوئی ہیں نا، وہ آتے ہیں اس کے ساتھ رہنی ہے۔ کوئی 10 میں سے 6 آپ بدل لیں تو بڑی بات نہیں، وہ بھی قسمت آپ کا ساتھ دے جائے۔ ادروائز اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں کہ کھانے پینے کی آزادی ہے، اوڑھنے پہننے کی آزادی ہے، ویسے پرسکون ماحول ہے لیکن مزاج ان کے میرے مزاج سے نہیں ملتے، تو وہاں بھی آپ اپنا سکول اور یونیورسٹی اپنی بند کریں۔ یہ جو آپ سب کو تربیت دینے کے وہ چکروں میں ہے کہ اس کو بھی سیدھا کر لوں گی، اس کو بھی دیکھ لوں گی، آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ سب سے پہلے دماغ سے یہ خناس نکالیں، اپنے شوہر کی طرف دھیان دیں۔ ہو سکتا ہے واقعی آپ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹرینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ٹرینڈ اس طرح کا نہیں کرنا کہ آپ کو برے لفظوں میں یاد کیا جائے کہ وہ تھی ایسی، ہم تو کہتے تھے کہ بد نسل ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں سب سے پہلے آپ جو اپنے خاوند کو پرائرٹی دینا شروع کریں گی، آپ اس کو توجہ دینا شروع کریں گی، آہستہ آہستہ اس کو خود ہی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، فیملی میں بھی اور آپ میں بھی۔ اور دوسرا، سب رشتہ دار جو ہیں اس کو دیکھا دیکھی پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نہ ہو تو وہ خود ہی کر لے گا، پھر آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی۔ لیکن آپ کا سب سے پہلا شکار ہی بیچارہ میاں ہے، سب سے پہلے آپ نے پکڑ ہی اسی سے جو ہے نا وہ شروع کرنی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ ایک بات پڑھی، بڑی اچھی، ایک بادشاہ تھا، اس نے گدھوں کی قطار دیکھی، گدھے چلتے جا رہے تھے، اس نے کمہار سے پوچھا یار تم ان کو لائن میں کیسے سیدھے رکھتے ہو، مطلب کہ جب تک کوئی لائن توڑتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم سزا دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی اگر حکومت تمہارے حوالے کروں تو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہو۔ تو اس نے کیا کیا جی، اس نے واقعی اس نے کہا کہ تھوڑے دنوں کے لیے میری حکومت ذرا تم چلا کے دکھاؤ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب اس کو مقرر انہوں نے بنا دیا تو ایک جو ہے نا شخص اس نے چوری کی، تو جو وزیر جو ہے نا جو اس نے دربار میں حکم دیا کہ جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ وزیر کا ایک جو کار خاص تھا آ کے کان میں بول کے گیا حضور یہ بڑا خاص بندہ ہے وزیر کا، اس کو ذرا معاف کر دیں۔ اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر دوبارہ ایک بندہ آیا، اس نے یہی التجا کی، اس نے کہا پھر اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر آیا ایک بندہ سفارش لے کے، اس نے کہا، وہ وزیر خود آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں اس کے ہاتھ کاٹ دو اور جس نے سفارش کی اس کی زبان کاٹ دو۔ ہوئی نا بات؟ باقی ساری عوام خود ہی ڈر گئی کہ یہ واقعی کوئی تگڑا ہی ڈکٹیٹر آ گیا ہے، انہیں پھڑکا چھڑنا سارے نو۔ یہ بات ہوتی ہے، آپ کی بات ایک ہی بندے کو آپ سیدھا اگر کر لیں گی یا اس کو آپ اپنے طریقے کے مطابق ڈھال لیں گی، باقی خود بخود سیکھ جائیں گے۔ آپ نے سارے ٹبر کو آگے لگایا ہوتا ہے اور اپنی بدنامیوں کا خود ہی باعث بن رہی ہوتی ہیں اور چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، پٹاخ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر آپ کا جو ہے نا وہ امیجز کو ڈاؤن ٹو ڈاؤن کرتی جاتی ہیں۔ سک کبھی بھی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جا کے اپنی فیملی میں جتنے آپ کے وہ جو لوگ ہیں جو بھی رہتے ہیں، پہلے ان کو سمجھو،
गूंगी बनो, बहरी बनो, पहले उनको समझो कि इनका माइंडसेट किस तरह का है, ये किस तरह के बंदे हैं, उठना बहना, खाना पीना, रहन सहन कैसा है, उसके मुताबिक जो है ना फिर आपने जो है ना अपने वो तरतीब लगानी शुरू करनी है कि मैंने कैसे इस घर को चेंज करना है, सॉरी फिर उस घर को कह रही अपने खामों को चेंज करना है। आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही इंशाल्लाह ताला ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन आप जो है ना बस शिकायतों के पलंदे हु हा हाय हाय मर गए खप गए ये ना किया करें।